دل کی گہرائی سے یقین رکھیں کہ خالق مالک رازق اللہ ہے، اللہ ہی سب چیزوں کے کرنے پر قادر ہے، اور اللہ ہی نے مجھے بنایا ہے، اور اللہ ہی کے پاس مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتے ہیں الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ آئے اللہ کی نام سے دنیا میں آئے ہیں، اور لوٹ کر ہر کسی کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ ماننے والا بھی اللہ کے پاس جائے گا، انکار کرنے والا بھی اللہ ہی کے پاس جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ پر ایمان نہ لانے والے اور ایمان نہ رکھنے والے اس خوف اور ڈر کی بنیاد پر یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے جسم کو آگ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور منٹوں سیکنڈوں کے اندر وہ اس کا جسم راکھ میں بدل جاتا ہے، اور اس خوش فہمی اور غلط فہمی پر اس آگ کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ دریا میں بہا دیتے ہیں، ایک حصہ ہواؤں میں لے جا کر اڑا دیتے ہیں، اور ایک حصہ زمین میں دفن کرتے ہیں، اور اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ شاید اب اللہ دوبارہ نہیں پیدا کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ او میرے بندو، ذرا سوچو تو صحیح، یہ دریا اس کی راہ کو کہاں تک بہا کر لے جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ میری بنائی ہوئی دنیا کی حد بندی کو چیر کر دریا باہر نکل کر چلے جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہوائیں اس کی راہ کو اڑا کر اللہ کے بنائے ہوئے زمین و آسمان سے باہر نکل کر چلے جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ زمین کو آدمی کھودتے اور چیرتے اللہ کی حد بندی کو توڑ کے کہیں اور چلا جائے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ ناممکنات میں سے، اس لیے ہدایت میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ میرے دل میں گناہوں کے بہت سارے جذبات منڈاتے ہیں، گناہ کرنا چاہتا ہوں، وہ طاقت بھی گناہ کر سکتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ خوشی سے کرو گناہ، اس میں کیا بات ہے؟ جب دل میں جذبہ پیدا ہو رہا گناہ کرنا چاہتے ہو تو گناہ کرو، لیکن یاد رکھو کہ گناہ کرنے کے بعد اس اللہ کی بنائی ہوئی دنیا سے کہیں دور چلے جاؤ تاکہ اللہ تم کو پکڑ نہ سکے، تمہاری گرفت نہ ہو سکے۔ اب وہ بندہ کہنے لگا کہ میں کہاں بھاگوں گا؟ یہ دنیا میں اللہ کی مملکت، اللہ کی بادشاہت ہے، زمین اللہ کی بنائی ہوئی، آسمان اللہ کا بنائے ہوئے، میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں گا اور دنیا سے نکل کر بھاگنا چاہوں تو کہاں بھاگ کر جاؤں گا؟ نہ میں آسمان کی حد بندی کو توڑ کر باہر جا سکتا ہوں، نہ زمین کو چیر کر باہر نکل سکتا ہوں، آخر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اسی مملکت میں اللہ کے رہنا ہوگا، اللہ یہیں پر پکڑ لے گی۔ تو فرمایا کہ جب یہ یقین ہے کہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے ہو، پھر گناہ کا تصور بھی کیوں کرتے ہو؟ نافرمانی کا خیال بھی کیوں کرتے ہو؟ اور نافرمانی کا خیال بھی ہے، پھر یہ یقین بھی ہے کہ اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو خیر حکم دیا کہ ایمان کی تعریف کرتے ہوئے ذکر کیا کہ ایمان نام 3 باتوں کا سب سے پہلے دل کی گہرائی سے یقین رکھنا، تصدیق بالقلب، اللہ کے ساتھ خالق ہے، اللہ کے ساتھ مالک ہے، اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ کے قبضے و قدرت میں انسان ہے۔ ہم تصور کر کے دیکھیں، ہمارے اس دنیا میں وجود میں آنے سے پہلے، ہماری پیدائش سے پہلے دنیا قائم تھی، آسمان ایسے ہی تھا، زمین ایسے ہی تھی، زمین و آسمان کی ساری چیزیں ایسی ہی تھی، شہر ایسے ہی آباد تھے، کھانے پینے کی چیزیں بھی وہی تھی جو آج ہم کھا رہے ہیں، پہلے بھی وہی تھی۔ ہمارے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے بھی انسان وہی گیہوں کھاتا تھا، وہی چاول کھاتا تھا، وہی اناج تھی، زمین میں ویسی چیزیں ہوتی تھی، سونا چاندی اس زمانے میں بھی موجود تھے، محلات بھی اس زمانے میں موجود تھے، ہر قسم کی چیزیں اس زمانے میں موجود تھی، آج وہی چیزیں ہم بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ہم تصور کر کے دیکھیں، ہمارے وجود میں آنے سے پہلے دنیا کا ایک لمبا عرصہ گزرا۔ ہم تاریخ دیکھتے ہیں، کیلنڈر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ 2020 ہے، 2000 سال گزر چکے ہیں اس سے پہلے، 1 سال، 2 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال نہیں، 2000 سال۔ یہ بھی درمیانی تاریخ ہے۔ یہ تھے اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پہلے دنیا میں آئے، اس سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء اس سے پہلے آ چکے ہیں۔ عیسیٰ کی تاریخ بھی قریب کی ہے، 2020 سال پہلے سے ہی ہے، اس سے ہزاروں سال پہلے سے دنیا آباد ہے۔ اب تصور کر کے دیکھیں، ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا میں یہی چیزیں وجود میں تھی۔ ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں ہم سوچ کر تصور کر کے دیکھیں، کس کو یاد ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے والد کا نام یاد ہوگا، دادا کا نام یاد ہوگا، دادا کے دادا، اس سے پہلے جتنی نسلیں دنیا میں آئی، ہم تصور کر کے دیکھیں، ان کو بھی تو ہماری طرح زندگی ملی، ان کو بھی تو ہماری طرح بچپن ملا، ان کو بھی تو ہماری طرح زبانیں ملی، ان کو بھی تو ہماری طرح اہل عیال، گھر اور بیوی بچے ملے، ان میں بھی
سا پہنا ہوگا. انہوں نے بھی اپنے زمانے کے اندر اچھی سے اچھی چیزیں کھائی ہوگی. بلکہ اب تو یہ کہا جاتا ہے, لوگ کہتے بھی ہیں بڑے لوگ, بھائی ہم وہ زمانے کے جو اصلی چیز کھائے تھے, ہم وہ زمانے کے جو اصلی چیز استعمال کریں. اب تو ساری چیزیں بناوٹی مل رہی, تو انہوں نے اچھی سے اچھی چیزیں کھائی, اچھے سے اچھے کپڑے پہنے, اچھے سے اچھے مضبوط مکان بنائے. ہم عمارتوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ قدیم عمارت ہے. پرانی عمارتیں بہت مضبوط عمارتیں پہلے ہوا کرتی, آج کل کی طرح نئی عمارتیں ایسی مضبوط نہیں ہیں. تو اچھے اچھے مکان کو بنائے, اچھے اچھے کپڑے کو پہنے, اچھے اچھے غذائیں کا استعمال کی, سب چیزیں. آج کیا ان کا دنیا میں نام و نشان باقی ہے؟ نام و نشان بھی دنیا میں باقی نہیں. ہم یہ تصور کریں کہ آج دنیا میں ہمارا وجود ہے, آج دنیا میں ہمارا وجود ہے, جیسے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا قائم تھی, ہمارے اس دنیا کے خاتمے کے بعد بھی دنیا قائم رہے گی. ہمارا خاتمہ یقینی ہے, ہمارا خاتمہ یقینی ہے, اور اتنا یقینی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اتنا یقینی ہے کہ ہم تصور کریں, اندازہ کریں, دنیا میں ہزاروں مذاہب کے لوگ موجود ہیں, ہزاروں قسم کے مذہب والے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ہمارا خدا پتھر ہے, کوئی کہتا ہے کہ ہمارا خدا درخت ہے, کوئی کہتا ہے ہمارا خدا پہاڑ ہے. ہزاروں قسم کے لوگ اور ہزاروں قسم کے مذہب کے ماننے والے ہیں. ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ دہریہ کہتے ہیں کہ نہیں, دنیا میں خدا ودا کا کوئی تصور نہیں, دنیا خود بنی ہے, خود چل رہی, خود ختم ہو جائے. ایسے قسم کے لوگ بھی ہر مذہب کے ہر قسم کے لوگ دنیا میں موجود ہے. لیکن آج تک دنیا میں کوئی ایسا مذہب یا کوئی ایسا عقیدہ وجود نہیں آیا جو کبھی موت کا منکر ہو, موت کو انکار کرنے والا. خدا کے منکر ہے, نبیوں کے منکر ہے, آخرت کے منکر ہے, جنت و جہنم کے منکر ہے, میدان محشر کے منکر ہے. لیکن دنیا میں کوئی موت کا منکر فرقہ وجود میں نہیں آیا. مانو تبھی موت آئے گی, تصویر لے کے بیٹھ جاؤ کہ نہیں موت نہیں, موت نہیں, تب بھی موت آئے گی. قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, کہ جب موت کا وقت آئے گا تو موت کسی کو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دے گی. اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. قرآن کہتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو, اینما تکونوا یدرککم الموت, اور تم تک آئے گی اگرچہ کہ ولو کنتم فی بروج مشیدہ. پہلے زمانے میں مضبوط رہنے کے لیے ایک برج بنایا کرتے تھے, قلعے کے کونوں میں برج بنایا کرتے تھے, وہ بڑے مضبوط پتھروں سے بناتے تھے تاکہ کسی کا حملہ بھی ہو تو اس پر کسی قسم کا اثر نہ ہو. جیسے اس زمانے میں کہتے ہیں کہ مضبوط سے مضبوط بینکر بنائے, جو زمین کے اندر بنائے جاتے ہیں فوج کے لیے محفوظ رہنے کے لیے, بڑے سے بڑے بم سے محفوظ رہنے کے لیے, ہتھیاروں سے محفوظ رہنے کے لیے بینکر بنائے جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ, اگر جب تم مضبوط سے مضبوط بینکر کے اندر بھی چھپ جاؤ تو موت کے فرشتے کوئی روک نہیں سکتا ہے, وہ آئے گا برابر جہاں سے بھی چلے جاؤ. اس لیے فرمایا انسان کا زندگی میں آنے کا اختیار تھا, نہ اس انسان کا دنیا سے جانے کا اختیار ہے. نہ آنا ہمارے اختیار میں تھا, نہ جانا ہمارے اختیار میں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان اس بات کا نام ہے کہ دل سے یقین کر لو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اور اللہ کے یقین کرنے کے بعد اللہ کے بتائی ہوئی باتوں میں بھی یقین کرنا ہے. ایمان اس کو نہیں کہتے کہ یا اللہ میں نے آپ کو اپنا خدا مان لیا, رب مان لیا, خالق و مالک مان لیا, بس آپ جو بولیں گے نظر انداز کر دوں, آپ جو کہیں گے کرانہ کشی کر, آپ بولیں گے نماز نہیں, آپ بولیں گے روزہ نہیں, آپ بولیں گے زکات نہیں, آپ بولیں گے حج نہیں, آپ بولیں گے اچھی زندگی نہیں, میں نے آپ کو رب مانا ہے. یہ تو ایسے ہی معاملہ ہو گیا. حکایتوں میں لکھا ہوا ہے ایک بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, آپ کے ہاتھ دبانے کے لیے تیار, آپ کے پیر دبانے کے لیے, آپ کے سر کو مالش کرنے کے لیے تیار. باپ سے کہتا ہے کہ بیٹا ذرا پیاس نہیں, تھوڑا سا پانی پلا دو. بیٹا کہتے ہیں کہ ابا یہ کام مت بولیے, آپ کام مت بولیے, بس مجھے آپ سے محبت ہے, میں آپ کے ہاتھ بھی دباؤں گا, آپ کے پیر بھی دباؤں گا, لیکن کام آپ کی بات سننے کے لیے میں تیار نہیں. تو دنیا صاف لفظوں میں کہے گی اس کو اطاعت تھوڑی کہتے ہیں, اس کو محبت تھوڑی کہتے ہیں, اس کو ماننا تھوڑی کہتے ہیں. ماننا اس کو کہتے ہیں کہ جب بات کہی جائے اس کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کی جائے. آج ہم اپنے ایمان کا جائزہ دے کر دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی یقین, اللہ ہمارا خالق ہے, ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا مالک ہے, اللہ ہمارا رازق ہے, ہمیں مطلب اللہ کے پاس جانا ہے. لیکن جب وہی اللہ کے حکم کانوں سے ٹکراتا ہے تو ہم نظر انداز کرتے ہیں, منہ موڑ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ہر بات سچی ہے, ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ سچا ہے, ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے طریقے میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے, ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بجائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے میں دنیا ہی میں کامیابی, آخرت میں بھی کامیابی ہے. کہتے تو ہے زبان سے, لیکن
جب اختیار کی بات ہمیں آتی ہے، جب پریکٹیکل کی بات ہمیں آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی زندگی اور باقی ہے، کسی اور موقع پہ عمل کر دیں گے، ابھی تو دنیا میں عمر شروع ہوئی ہے، ابھی سے کہا اللہ اللہ کریں گے، ابھی سے کہا اللہ کے نبی کی بات مانیں گے، ذرا انتظار کریں گے جب دنیا ہمیں ریٹائر کر دے گی۔ ایسا معمول بنا ہوا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی سروس میں ہوں، ابھی سروس میں ہوں، ابھی جاب کر رہا ہوں، ابھی نوکری لگی ہوئی ہے، ابھی کہاں اللہ اللہ کریں گے، جب دنیا ریٹائر کر دے گی، دنیا میں کہیں ٹھپا لگا دے گی کہ بھائی اب ہم کام کے آدمی نہیں ہیں، آپ کی جوانی ہم نے پوری کمپنی میں استعمال کر لی، اب تک آپ کے پاس طاقت تھی، ہمت تھی، قوت تھی، صلاحیت سب ہم نے استعمال کر لی، دماغ بھی آپ کا موف ہو چکا ہے، ایک چیز ایک جگہ رکھتے ہیں بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آنے جانے میں گھٹنے میں بھی درد ہوتا ہے، کمر میں بھی درد ہے، حاضرے کا نظام بھی متاثر ہو گیا، اب آدمی کی عمر ہو گئی تو کمپنی کہتی کہ بھائی آپ نے پوری جوانی ہم پہ لگا لی، پوری محنت ہم پہ، ہم نے اپنے صحت کو استعمال کر لیا، اب آپ ایسا کیجیے کہ گھر میں بیٹھ جائیے، آپ کو ہم ماہانہ وظیفہ دے دیں گے، اس لیے کہ آپ کو بڑی خدمات نہیں ہے، آپ گھر میں بیٹھیے، گھر میں مہینے میں آپ کو وظیفہ مل جائے گا۔ اس وقت کہتے ہیں کہ نہیں چلو اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں، اب تو اللہ اللہ کریں گے، اب تو اللہ کو یاد کریں گے، اللہ فرماتے ہیں یہ احسان فراموشی کا معاملہ ہے، طاقت اللہ نے دی تھی، قوت اللہ نے دی تھی، ذہنی صلاحیت اللہ نے دی تھی، جسمانی قوت اللہ نے دی تھی، ذہنی صلاحیتیں اللہ نے دی، سب کچھ اللہ کے واسطے اللہ نے استعمال کر لیا، اب جب تھکا ماندہ ہو چکا تو اب اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اسی لیے ایک آیت میں لکھا ہوا ہے، شیخ سعدی رحمہ فرماتے ہیں ایک جنگل کا بوڑھا شیر جب بوڑھا ہو جائے، کسی شکاری پر حملہ کرنے کے قابل نہ رہے اور بوڑھا ہو جائے اور کسی کو حملہ کر کے اپنے غذا استعمال کرنے کے قابل نہ بن جائے تو جنگل کے جانور یہ دیکھتے ہیں کہ شیر بہت شریف ہو گیا ہے، اب کسی نے حملہ نہیں کرتا تو وہ تو مجبور ہو گئے، اب تو کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ اس طرح فرمایا کہ آدمی جب ایک عمر کو پہنچ جائے، اس کی اعضاء مانگ پڑ جائے، اپنا وہ بھاگ سکتا، اپنا حاضرہ کا الزام اس کا باقی ہے، اپنا کوئی کام کر سکتا، نہ گناہ کر سکتا، اب کچھ نہیں کر سکتا تو وہ اللہ اللہ کر کے تسبیح لے کے بیٹھا ہو، فرمایا کہ یہ کوئی کمال کی بات نہیں، اب تو مجبور ہے، اب تو چوری کے قابل بھی نہیں رہا، اب تو ڈر کے ڈالنے کے قابل بھی نہیں رہا، اب تو گناہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہا، اب تو آنکھیں اٹھا کر کسی کو گھورنے کے قابل بھی نہیں رہا، اب تو اس کا پورا نظام متاثر ہو چکا ہے، اب سوائے اٹھتے بیٹھتے درد اور دوائیوں پہ زندگی گزرنے کوئی چیز باقی نہیں ہے، اب وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، کمال کی بات نہیں۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھری جوانی کا ایک سجدہ، جوانی کا ایک سجدہ اللہ کو اس بوڑھے کے 70 سجدوں کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ وہ تو مجبور ہے، دنیا ریٹائر کر چکی ہے، اب وہ مجبوری کے درجے میں مسجد آئے گا، اب جو مجبوری کے درجے میں اللہ کے سامنے سر جھکائے گا، اب کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے تو اللہ کے دربار میں آئے گا، یہ بھائی کمال کی بات نہیں، کمال ضرور تھا، جوانی تھی، جذبہ تھا، قوت تھی، کر سکتا تھا، کرائم کر سکتا تھا، گناہ کر سکتا تھا، نافرمانی کر سکتا تھا، پھر بھی ضبط کیا، قوت کو برداشت کیا اور پھر اللہ کی فرمانبرداری کا، اور یہ اجر کا کام، یہ ثواب کا کام۔ خیر ایمانیات کی تفسیر ذکر کرتے ہیں، پہلی چیز ذکر کی تصدیق بالقلب، دل کی گہرائی سے اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا، ایک ایمان کا حصہ ہو گیا۔ ایمان کا دوسرا حصہ ہوا تصدیق بالقلب اقرار باللسان۔ دوسرا ایمان کا حصہ یہ ذکر کیا کہ دل سے یقین کر لیا کہ اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کے نبی کی نبوت کو تسلیم کرتا ہے، وہ زبان سے بھی اقرار کرے۔ ایسا نہیں ایمان میرے دل میں ہے، میں کس کو کیوں بتاؤں کہ میں مسلمان ہوں، کس کو کیوں بولوں کہ میں مومن ہوں، تو فرمایا کہ اقرار باللسان، زبان سے بھی اقرار کرے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، زبان سے بھی اقرار کرے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پہ اقرار کرتا ہوں۔ یہ دو چیزیں تو بڑی آسان ہیں، تصدیق بالکل بھی آدمی کر سکتا ہے، اقرار باللسان بھی زبان سے بول بھی سکتا ہے۔ ایمان کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ذکر کیا عمل بالجوارح۔ عمل بالجوارح کی تفصیل بیان کرتے فرمایا کہ عمل بالجوارح کا مطلب یہ ہے کہ جب دل میں ایمان آ چکا، زبان سے اس ایمان کا اقرار بھی کر لیا، اب اس کی آنکھ بتائے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، اب اس کی زبان بتائے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، اب اس کے ہاتھ و پیر بتائے کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ عمل بالجوارح ہے، اس کے احکام کے ذریعے سے، اس کے اخلاق کے ذریعے سے، اس کے کلچر کے ذریعے سے، اس کے تہذیب کے ذریعے سے، اس کے ملنسانی کے ذریعے سے، اس کے معاملات کے ذریعے سے پتہ چلے کہ بھئی یہ اللہ کو ماننے والا بندہ ہے، اور اتنا یقین رکھے کہ بندہ بھائی میں نے مسلمان سے معاہدہ کیا، ایمان والا بندہ ہے، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، ایمان والا بندہ ہے، زبان کا پکا رہے گا، ایمان والا بندہ ہے، خیانت نہیں کرے گا، ایمان والا بندہ ہے، معاملے کو پکا رکھے گا۔ یہ عمل بالجوارح، اس ترازو میں ہم اپنے آپ کو تول کرتے ہیں، یہ
وہ ترازو کا پلڑا ہے جس میں ہم اپنے آپ کو تول کر دیں گے. تصدیق بالقلب میں ایمان بھی ہمارے پاس ہے, اقرار باللسان کا حصہ بھی ہمارے پاس ہے, عمل بالجوارح کے ترازو میں ہم تول کر دیں گے. عمل کے اعتبار سے مؤذن کی اذان کی آواز کان سے ٹکراتی ہے, کان میں سن لیا, دل نے کلمہ بھی پڑھ لیا, اذان کا جواب بھی دے دیا, زبان کے ذریعے سے جواب بھی دے دیا, لیکن اصل پریکٹیکل عمل کیا ہوگا؟ بھائی اس بلانے والے کی دعوت کو قبول کی جائے. یہ تصور کریں کہ بھائی مؤذن کی آواز کی کوئی ایسی اہمیت نہیں, وہ بلا کس کے نام سے رہا ہے, وہ دعوت کس کی دی جاتی ہے. آج ہمارا نظام یہ بنا ہوا ہے, کسی کے بعد کسی بڑے آدمی کا موقع آ جائے, دعوت آ جائے, تو آدمی بڑی شان سے کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھے پہچانتے بھی ہیں, مجھے فلاں کا دعوت نام آیا, انوائٹ کیا ہونا ہے, ان کی دعوت کو مجھے جانا ہے. لیکن وہ بندہ یہ تصور کرے احکم الحاکمین الہ العالمین رب العالمین کا منادی آواز دے رہا ہے. مؤذن اپنے گھر کی دعوت نہیں دیتا ہے. مؤذن جب اذان دیتا ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیے, میں نے چائے کا انتظام کیا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی دعوت دے رہا ہوں. حی علی الصلاۃ کہتا ہے, حی علی الفلاح کہتا ہے. وہ اللہ کے گھر کی دعوت دے رہا ہے, اللہ بلا رہے ہیں, اللہ کا منادی ہے. اس لیے اذان کی کلمات پر ہم غور کر کے دیکھیں کہ عجیب و غریب نرانے انداز میں مؤذن بلاتا ہے. مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلے کہتا ہے کہ دیکھو دل و دماغ میں اس بات کو بسا لو, اللہ سب سے بڑے ہے. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے ہے. کسی کی بات مت مانو, اللہ سب سے بڑے ہیں. کوئی روک رہا ہے تو کسی کی بات کو اکسپٹ مت کرو. دعوت اللہ کے لیے جا رہی, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے ہے. پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف دعوت دی جاتی ہے. تو ایمان والا بندہ عمل بالجوارح کے بارے میں غور کر کے دیکھیں کتنی دین کی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں, کتنی دین کی باتیں ایسی ہیں. بھائی کون سا ہے ایمان بندہ ایسا ہے جو اس زمانے میں یہ کہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ کام دین کا ہے, مجھے نہیں معلوم یہ گناہ کی بات ہے, یہ غلط کام ہے. کون کہہ سکتا ہے؟ سب کو پتا ہے اللہ نے ایمان کے نور کی بنیاد پر اتنی روشنی ایمان والے کے قلب, ایمان والے کے دل میں دی ہے. ایمان والا بندہ ہر چیز کو سمجھ سکتا ہے, ہر چیز کو سمجھ سکتا ہے. یہ ایمان کا نور ہے جو ایمان والے بندے کے قلب میں ہے. ایک شراب پینے والے سے بھی نشہ اترنے کے بعد پوچھیے آپ نے اچھا کام کیا, وہ شرابی بھی یہ کہے گا کہ نہیں یہ کام تو اچھا نہیں, لیکن کیا کرو ماحول میں ہوا ہے, اس مجبوری ہے, پی جاؤ, وہ بھی اس کو اچھا نہیں کہے گا. یہ ایمان کا نور ہے, ایمان کا نور ہے جو ایمان والے بندے کو انڈیکیٹ کرتا ہے, ہر غلطی پر انڈیکیٹ کرتا ہے, ہر غلطی پر ٹوکتا ہے, ہر غلطی پر متنبہ کرتا ہے. یہی وجہ ہے حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو انسان کے جسم کے اندر ایک خون کا لتڑا ہے. اس خون کے لتڑے کے بارے میں ذکر کیا, آدمی جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اللہ اس کے قلب, اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں. اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ توبے کی بنیاد پر وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے, ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس نے توبہ نہیں کیا, ایک گناہ کیا, پھر ایک اور گناہ کیا, 2 نقطے لگے, پھر گناہ کیا, 3 نقطے لگے, ایک نماز چھوڑا, ایک نقطہ لگ گیا, دوسری چھوڑا, دوسرا لگ گیا. ایسے ہی گناہ کرتے کرتے جب اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے, تو فرمایا اب ایمان کی جو روشنی اس کے پاس ہے, گناہ کرتے کرتے اب اس کے پاس سے اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اب اس بندے کو بھی آئیے نماز پڑھنے, ایک نماز پڑھ کے کیا کرو, پوری زندگی تو گناہوں میں گزر رہی, ایک اچھا کام کر کے کیا کرو, پوری گناہوں کی زندگی گناہوں میں گزر رہی. اس لیے فرمایا کہ آپ سب سے پہلے یہ مزاج بنائیں, توبہ کا مزاج بنائیں. توبہ کرنا, ہر غلطی پر نادم ہو, ہر غلطی پر جو ہے احساس ندامت کے ساتھ کرے, ہر گناہ پر شرمندہ ہو, ہر غلطی پر یہ کہے کہ اللہ غلطی ہوگی آئندہ اچھا. ایک روایت میں تذکرہ ملتا ہے حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رسول نے سوال کیا کہ یا نبی اللہ, ہم اپنے ماتحت کو, اپنے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے اپنے نوکر و غلاموں کو ہم دن میں کتنی دفعہ معاف کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 70 مرتبہ یا اس سے زیادہ بھی غلطی کرے تو معاف کرو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتحت کو دن میں 70 مرتبہ غلطی کرنے کو بھی معافی کا حکم دیتے ہیں تو وہ تو اللہ ہے, وہ تو احکم الحاکمین ہے, وہ الہ العالمین ہے. ہم نا امید ہم ہو جاتے ہیں, مایوس ہم ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ کیا کروں, گناہ کر رہا ہوں, گناہ کر رہا ہوں, توبہ کر رہا ہوں, پھر توبہ ٹوٹ رہی ہے, نمازوں پہ اہتمام کرنے کی فکر کرتا ہوں, 1 دن 2 دن اہتمام کرتا ہوں, پھر نمازیں چھوٹ جاتی ہے. تو فرمایا کہ نا امید مایوس نہیں ہونا چاہیے, زندگی کی آخری سانس تک اللہ کے راستے میں لگے رہنا چاہیے. گناہ ہو پھر توبہ کرے, پھر توبہ کرے, پھر گناہ ہو پھر توبہ کرے, عاجزی ان کے ساری ندامت کی زندگی گزارے. آج نہیں, کل نہیں, مہینہ 2 مہینہ اللہ توفیق دیں گے اور ایسا اللہ رب العالمین ایمان کو قوت بخشیں گے تو ایمان والا بندہ ہر گناہ سے گھبرائے گا,
ہر گناہ سے پہلے سوچے گا، ہر گناہ سے پہلے اس کو کسی قسم کی حیرت ہوگی۔ اس لیے ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان والا بندہ اللہ سے لو لگانے کا اہتمام کرے۔ سب سے بڑی دوری ہماری یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کیا ہے، ہم نے اللہ سے اس رشتے کو مستحکم نہیں کیا، ہم بہت دور ہو چکے ہیں، اللہ کے گھر سے بھی دور، اللہ سے بھی دور۔ ہم یہ سب تصور کے ساتھ ہم اللہ سے دوری اختیار کر لیے کہ نہیں میں کوئی نیک آدمی تھوڑی ہوں، میں کوئی بھلا آدمی تھوڑی ہوں، وہ تو ان کا کام ہے جو اللہ والے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، جو حافظ ہے، علماء ہیں، وہ اللہ ہے، میں گناہگار بندہ ہوں، میں دور دور۔ یہ تصور کے ساتھ ہم اللہ سے دور ہو گئے۔ ہم کبھی یہ سوچ کر دیکھیں یہ اللہ میرا بھی تو ہے، مجھے بھی تو اللہ ہی نے بنایا ہے، میں بھی تو اللہ ہی کے دربار میں مجھے لوٹ کر جانا ہے، میں بھی تو اللہ ہی کا بندہ ہوں، مجھے بھی تو جنت کی تمنا ہے، میں بھی تو رحمت سے ڈرتا ہوں۔ ہم کبھی اللہ سے رشتے کو مضبوط کر کے دیکھیں، جب مصیبت کی گھڑی آتی ہے تو کیسے اللہ یاد آتا ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرے، کبھی نا امید و مایوس نہ ہو۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید و مایوس مت ہو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر نا امید ہوتا ہے، مسلمان کبھی نا امید نہ ہو۔ توبہ ٹوٹ رہی پھر توبہ کرے، توبہ ٹوٹ رہی پھر توبہ کرے، ایک نماز چھوٹ گئی پھر توبہ استغفار کرے، پھر اہتمام کرے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ سے لو لگانے کا، دعائیں مانگنے کا اہتمام کر کے دیکھیں۔ جب دعائیں مانگنے کا اہتمام ہوگا، جب دل کا رشتہ اللہ سے جڑے گا، سب کام آسان ہوگی، سب کام آسان ہے، کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ نہ فجر میں اٹھنا مشکل رہے گا، نہ گناہوں سے بچنا مشکل رہے گا۔ بڑے سے بڑے پیشکش بھی ہوگا تو گناہوں کے طریقے سے کریں گے، آپ یہ کام کر دیجیے آپ کو اتنا میں دے دوں گا، آپ یہ کام کر دیجیے آپ کو اتنی چھوٹ میں دے دوں گا، آپ یہ کام کریے اتنے پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ جب دل اللہ سے لگے گا تو وہ ٹھوکر مار دے گا، نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ میرے ساتھ میں ہے، جو خزانوں کا مالک ہے، جو خزانوں کا مالک۔ ہمارا ایمان ہم سے یہ کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم ایک عام آدمی کو کیا ہم راضی کریں گے؟ بھئی میرا رشتہ تو میرے اللہ سے ہے جو خزانوں کا مالک ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ ہم کیا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے؟ ہم کیا اللہ کے علاوہ کے لوگوں کے سامنے سر جھکائیں گے؟ وہ اللہ جو خزانوں کا مالک ہے، ہم اس سے رابطہ بنا کر دیکھیں، ہم دل اللہ سے لگا کر دیکھیں۔ یہ تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، تو اللہ دنیا بھی دیں گے آخرت بھی دیں گے، لیکن ضرور بس اسی بات کی ہے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اللہ سے لو لگا کر دیکھیں، اللہ کے گھر سے لو لگا کر دیکھیں، اللہ سے رشتے کو مضبوط کر کے دیکھیں، دعائیں مانگ کر دیکھیں، پھر دیکھیے کہ عبادتوں میں کیسے مزہ آتا ہے۔ آج عبادت میں مزہ نہیں، نیت باندھتے ہیں نماز کے لیے، پتہ نہیں دماغ کہاں کہاں کاروبار میں چل جاتا ہے، اس کا حساب یاد آتا ہے، اس کا حساب یاد آتا ہے، یہ چیز یاد آتی ہے، وہ چیز یاد آتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو نہ لگنے کی وجہ ہے، اس لیے ہم عزم کریں، ارادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اور تمام کے تمام صاحب ایمان بندوں کو اپنے مالک سے، اپنے خالق اور اپنے رازق سے اپنے